السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ود مالک۔ اس وقت پاکستان میں دو خبریں چل رہی ہیں۔ کیا پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل جو ہو رہا ہے وہ ایک خبر ہے، یہ وہ آ نہیں رہے وہ تو دوسری خبر ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ لوکل باڈی الیکشن جو نہیں ہو رہے۔ سب اس بات پہ اگری کرتے ہیں، دونوں باتوں پہ طے شدہ ہے کہ ایک فارمر آرمی ڈکٹیٹر کا مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس بات پہ بھی اگری کرتے ہیں کہ لوکل باڈیز الیکشن ہونے چاہیے، عوام کی سطح پر پاور جانی چاہیے۔ مسالے والی خبر زیادہ تو ہے جنرل مشرف کی، اس میں بم ایکسپلوژن جو نہیں ہو رہے، بم کے دھماکے جی وہاں ایکسپلوژنز مل رہے ہیں، ایکسپلوسیوز مل رہے ہیں، وہ پیش ہی نہیں کر رہے، ایک پورا ایک ڈرامہ چل رہا ہے۔ لیکن زیادہ سنجیدہ موضوع وہ ہے کہ آپ کی میری زندگی میں فرق پڑتا ہے لوکل باڈیز سے۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ لوکل باڈیز کی سیاست ہے کیا؟ کیونکہ ہم روز روتے ہیں مہنگائی، لانسنس، کیا اس پہ فرق پڑے گا؟ گورنمنٹ میجسٹریسی کا نظام واپس لا رہی ہے، کیا اس کا مقصد صرف آپ کو مجھے ریلیف دینا ہے کہ ایک سیاسی اپنی گرفت مضبوط کرنا ہے؟ یہ دونوں چیزوں میں سبجیکٹ ہم بات کریں گے۔ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں دانیال عزیز صاحب، پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں، یہ سابق چیئرمین NRB بھی رہے ہیں، نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو، جب ہمیں لوکل باڈیز کا نظام آیا تھا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن براڈ کاسٹنگ، مرکزی رہنما ہے پیپلز پارٹی کے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل زبزواری صاحب، رہنما MQM کے ہیں۔ چلیں آپ سے دانیال شروع کر لیتے ہیں، ویسے ہیں تو اب ینگر سینئر، زیادہ سینئر تو قاہرہ صاحب ہے، لیکن آپ کے ساتھ رنگا گیا ہے یہ سبجیکٹ جو ہے نا لوکل باڈیز کا، آپ کے رنگ میں رنگا گیا۔ آج صبح ایک بریفنگ بھی تھی پرائم منسٹر صاحب کی، اور وہاں پہ ڈار صاحب کی بریفنگ تھی فائنانس کی پرائمریلی، لیکن انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا ہم یہ پاورز، میجسٹریل پاورز دینے کی بھی کوئی اب قانون سازی کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ جو مہنگائی اور دوسری یہ پرائس کمیٹی سے ہاتھ میں نہیں آئی، اور یہ جب میجسٹریل پاورز آئیں گی تو شاید یہ ہم سختی کر کے یہ ہو جائے۔ پہلی بات تو ہے کہ الیکشنز ہر جگہ ہائی کورٹس نے اڑا دی ہیں جی، کانسٹیٹیوشن ڈی لمیٹیشنز غلط ہو گئی، حلقہ بندیاں دوبارہ کریں، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں کم از کم 2 سال الیکشنز نہیں ہوں گے۔ سندھ میں بھی جو جھگڑا چل رہا ہے 6-8 مہینے تو نظر آ رہے ہیں۔ سملرلی KPK کے اندر ابھی اناؤنس ہی نہیں ہوا، اور یہ پیپلز پارٹی اور آپ کی جو ہے پارٹی دونوں 5 سال حکومت میں رہی، آپ نے تب بھی نہیں کرائے۔ الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے؟ اس میں جی جہاں تک پارٹی کا آپ نے ذکر کیا، میرے خیال میں وہ اہم سوال ہے۔ ہماری پارٹی نے تو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے از خود یہ بات بتائی کہ ہمارے پاس پرنٹنگ کے لیے وقت کم ہے، تو پنجاب گورنمنٹ نے 30 جنوری کی ڈیٹ دے دی۔ اب اگر حلقہ بندیوں کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے، تو اگر اس کی بنسبت میں کوئی ڈیلیز ہوتی ہیں تو وہ تو ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن جانے۔ جب الیکشن کمیشن نے اب کہا کہ ابھی تک بھی ہمارے پاس کاغذ چھاپنے، بیلٹ پیپر چھاپنے کے لیے وقت کم ہے، اور پنجاب جو ہے ہمارے ساتھ جائے عدالت میں، تو پنجاب نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ جائیں سپریم کورٹ میں اور ان سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کی ڈیفیکلٹی ہے۔ سو آئی تھنک اس میں ہمارا پارٹی ویو تو بڑا کلیئر ہے۔ انفیکٹ پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس میں آج تک بھی جو 2001 کا قانون ہے وہ رائج ہے، نیا قانون بھی بن چکا ہے، وہ بھی ہم نے نون لیگ نے ٹائملی بنایا۔ اس میں ایشو ضرور ہیں کہ اس کو بہتر کیسے بنایا جاتا ہے وغیرہ، لیکن نون لیگ نے تو کسی قسم کے میجسٹریسی، یہ کیا عام آدمی فرق پڑے گا میجسٹریٹس اگر آ جائیں، پرانا زمانہ واپس آ جائے؟ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جی۔ اس وقت ہر جگہ پرائس چیکنگ ہو رہی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے مقامی سطح پر کہ جو اس وقت چلان کاٹے جا رہے ہیں، جو کہ دفعہ 3(7) کے تحت کاٹے جاتے ہیں 1977 کا اینٹی ہارڈنگ اور پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت، اور جو چلان جمع ہو رہے ہیں، یعنی چلان فارم نمبر 4 کے اوپر جو پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں فائنز جا رہی ہیں، وہ پہلے سے 10-15 گنا زیادہ % زیادہ ہے۔ سو انفورسمنٹ کا ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس دیکھ لیں تو اس میں وہی 57 آئٹمز ہیں جو کہ روزمرہ کے استعمال کے لیے پرائس کنٹرول ایکٹ میں ہے، لیکن اگر آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس کا ویکلی پرائس دیکھ لیں، باسکٹ آپ اور نرخ نامہ دیکھ لیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، 0.05 پیسہ یا 1 روپیہ، کبھی کبھی کم بھی ہوتا ہے جو نرخ نامہ ہے، جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے۔ سو انفورسمنٹ کا ایشو نہیں ہے۔ یہ جی اپنا ایک مخصوص، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں یہ کوشش کی تھی گیلانی صاحب کے وزیر اعظم ہونے کے دوران، جس میں انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 2009 کی جوڈیشل انڈیپینڈنس کی پالیسی تھی، اس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ اس پالیسی کے تحت فرمایا کہ کوئی بھی گورنر جو ہے وہ، کوئی بھی چیف جسٹس جو ہے وہ گورنر کی ایکٹنگ چارج نہیں لے گا ان دی ایبسنس آف دا گورنر، اور 110 ججز جو ہے وہ ودرا کر لیے کوازی جوڈیشل پوسٹ سے، اور یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ از خود اپنے ریٹرننگ افسر پیدا کرے، یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے، جوڈیشری ججمنٹ میں۔ پھر انہوں نے اسے خود ہی ریورس کر دیا، اور پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے سو موٹو بھی لے لیا کہ بھئی آپ نے کیوں کہا، اور سو موٹو کے ڈیسیجن میں یہ بھی کہہ دیا پھر ماشاءاللہ کہ یہ جو انہوں نے تو ریٹرننگ افسروں کو کہا ہے، جوڈیشری کو نہیں کہا، جبکہ جوڈیشری کو خود انہوں نے تعینات کیا تھا۔ آپ بھی
کیوں نہیں آپ لوگ سندھ کے اندر بھی آپ نے اتنا گند مچا. اب ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ موجود، ان سے ہی بات کریں گے. وہ کہتے ہیں وہاں بھی آپ اپنی بدماشی سے ریٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور وہاں بھی آپ واپس وہی میجسٹریل نظام اسی کو لا رہے ہیں، عوامی نمائندگی اب ختم کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ملک صاحب، میجسٹریل نظام واپس لانا نہ لانا یہ کوئی غیر جمہوری تو نہیں ہے. اس کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے نا کہ جی وہ نہیں غیر آئینی. اگر ایک صوبہ اپنے طور پہ یہ اختیار چاہتا ہے اور اپنے صوبے کے اندر وہ اپنی گورننس میں جو یہ سسٹم انٹروڈیوس کرتا ہے تو یہ دس از نو مور اے فیڈرل سبجیکٹ ناؤ. سو اگر صوبہ چاہتا ہے اور صوبائی اسمبلی کے ذریعے وہ لیجسلیشن کر کے لے آتا ہے تو اس کا حق ہے، اور میجورٹی کے ذریعے ہی فیصلے ہونے ہیں، یہ بھی جمہوریت ہے. ہاں، اس کے اوپر ڈبیٹ اور اعتراض اور پریشر اپنا بلڈ کیا جا سکتا ہے. جمہوریت کیا ہے؟ میجورٹی کو یہ رائٹ دیتی ہے نا. اس کے اوپر اگر سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی لیجسلیشن کی تھی یا انہوں نے کوئی ہلکا بندیاں کی تھی یا کوئی جو پروسیجر دیا تھا اس کو ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. پنجاب میں یہاں بھی ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. میرا سوال اور ہے، یہ تو چلے معاملہ حل ہو جائے گا 2 مہینے 4 مہینے میں. ایشو یہ ہے کہ جب صوبائی حکومتیں عدالت سے یہ بات کہہ رہی تھی، سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہی تھی، الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں ٹائم دیجئے، لیجسلیشن چاہیے، ہلکا بندیاں ہونی ہے. ابھی اس کے اندر ایک اور کام بھی ہے کہ جو ووٹ ٹرانسفر ہونے ہیں مختلف جگہوں سے، یہ ایک لینتھی کام تھا. تو اس کو الیکشن کمیشن کی آلریڈی کریڈیبلٹی 5 سالوں میں آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرایا. اب بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ لوگ الیکشن کروانے میں، نہ آپ نہ پنجاب کی حکومت. بات یہ ہے پنجاب گورنمنٹ نے، مجھے نہیں پتا وہ کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں کرانا چاہتے، میں تو سمجھتا ہوں وہ کرانا چاہتے ہوں گے. لیکن اگر گورنمنٹ پنجاب کی بھی سندھ کی بھی ٹائم مانگ رہی ہے تو عدالت کیوں اس بات پہ اصرار رہی ہے؟ اب رکاوٹ آ گئی ہے، اب اس کو حل کون کرے گا؟ آپ صرف ڈنڈے کے زور پہ تو معاملہ عدالت نہیں چلا سکے گی نا. اگر 5 سال جسٹس صاحب تو چلے گئے. صاحب اگر 5 سال آپ کی حکومت نے اور پی ایم ایل نے نہیں کی کہ تو کب تک لوگ بیٹھے رہے؟ دیکھیے پنجاب کو کسی نے روکا ہوا تو نہیں تھا کہ وہ اپنا الیکشن کرا لیتے. جہاں تک لوکل باڈیز الیکشن کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میرا ذاتی طور پہ، میری جماعت کا ویو اس سے شاید مختلف ہوگا، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر دفعہ نیا ویل انوینٹ نہیں کرنا چاہیے، نئے نظام نہیں لے کے آنے چاہیے. پہلے نظام میں جو چل رہا ہے اس میں اگر کوئی کمیاں کہتریاں کوتاہیاں ہیں، خرابی ہے، اس کو تجربے کی بنیاد پہ، ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، پریکٹس کی بنیاد پہ اس کو کریکٹ کر لینا چاہیے، اس کو تصحیح کر لینی چاہیے اور اس سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آپ ہی کے یار سومرو صاحب ہیں، انہوں نے بڑا زبردست جسٹس جو سابقہ تھے انہوں نے تو یہ بات بھی کہی تھی، اور وہ اکیلے نہیں کہی تھی، وہ ایک جج کی اسٹرکچر نہیں تھے، وہ کورٹ کے اندر بیٹھے انہوں نے بات کہی تھی کہ اگر یہ ہلکا بندیاں ٹائملی نہیں ہوتی تو میں پچھلا نظام بحال کر دوں گا. اچھا ایک چیز بتائیں، ایاز سومرو صاحب آپ کے ایم این اے ہیں، انہوں نے یہ ایک بل پرائیویٹ ممبرز بل موو کیا، بڑا زبردست ہے، اور اس میں لکھتے ہیں اور ججوں کو صاف انہوں نے کہا جی یہ میٹر آف ریکارڈ ہے، یہ کلاس 2 ہے کہ جھوٹی ایف آئی آریں رجسٹر ہو رہی ہیں سیشن ججوں کے حکموں کے اوپر اور جو ایکس آفیشل جسٹس آف پیس ہیں، اور اس لیے یہ جو سا ہے نا، آپ یہ جو سی پاورز لے کے یہ پولیس کو اور سب کو ڈال جائے اور میجسٹریسی کو اسٹرانگ کیا جائے. کلیئر آپ نے یہ الزام لگا دیا کہ سیشن جج جون سے ہیں وہ جھوٹی ایف آئی آر رجسٹر کروا رہے ہیں سندھ کے اندر. نہیں، یہ کوئی ججز پہ الزام نہیں ہے، یہ پارٹ آف آپ کا لینگویج ہے. نہیں، میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں ملک صاحب. دیکھیے انہوں نے جو بات کی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں بتاتا ہوں. ویسے گزارش یہ ہے، کیا عدالتوں کے اندر عدالتوں کو چیٹ نہیں کر لیا جاتا غلط حقائق پیش کر کے؟ کیونکہ اس کے اندر پورا ٹرائل نہیں ہوتا. عدالت کیا کہتی ہے؟ پرائما فیسائی کیس بنتا ہے، اس کا ایف آئی آر رجسٹر کرو. وہ یہ لکھے نا، یہ لکھے کہ ججز آر نہیں. سر میں سوال سنیں سر، میں اس کو بتا سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. وہ پھر یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری مسلیڈ کی جا رہی ہے. جواب آپ کو سوال کی ضرورت نہیں رہے گی. عرض یہ ہے کہ جوڈیشری جو سبارڈینیٹ جوڈیشری بیٹھی ہے ان کے سامنے ایک کیس پیش ہوتا ہے، اس کے چند شواہد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک ججمنٹ آ جاتی ہے کہ جناب آپ یہ کیس رجسٹر کر لیں. کیس رجسٹر کرنے کے بعد وہ کیس خارج ہوتا ہے ایف آئی آر یا اس پہ چلان ہوتا ہے، یہ بات الگ ہے. یہ بات درست ہے کہ بہت سارے لوگ عدالت کو غلط انفارمیشن دے کے وہ آرڈر لے لیتے ہیں، لیکن جائز بھی ہوتے ہیں، جائز کیسز بھی رجسٹر ہوتے ہیں. یہ ویسے میں آپ سے ڈسیگری کرتا ہوں. وہ کہتا ہے language ہے false FIRs are being registered frequently on the direction of the session judges being ex officio justice of peace against the general public as well as the public officers, particularly the police officers, جس کی وجہ سے respectable people of the country harass ہو رہے ہیں اور جو سی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے ڈیمورلائز ہو گئی. یہ بڑی ڈیمنگ ہے. مالک صاحب یہ میری جماعت کا ویو نہیں ہے کہ ایک ممبر کا اپنا ویو ہے، وہ ان کے ویو کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ فریکوینٹلی ہونا
اور ہوتا رہتا ہے. میں تو پنجاب میں بھی ہو رہی ہے, میں خود کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہوتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح پولیس سے جعلی ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے, ججز انوالو نہیں ہے. میں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہی ہے سر, ایک منٹ, نہیں سر, میں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہی ہے کہ جج کے سامنے جو فیکٹس جائیں گے, جو فائل جائے گی, اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا ہے. چیٹ کیا جا سکتا ہے, مس گائڈ کیا جا سکتا ہے, مس لیڈ کیا جا سکتا ہے. انٹینشن آف دا جج کا ذکر نہ انہوں نے کیا, نہ میں کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں. یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی, میں نے آپ کی بات یہ سنی ہے, یہ تو بہت ہی میرے خیال میں یار یہ اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں 5000 بل پڑے ہوئے. یہ تو فٹ کیس ہے سو موٹو کے لیے جی. اس سے مطلب اس سے زیادہ جوڈیشری کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ آپ یکش جب کولم بلیک اینڈ وائٹ میں بیان دے رہے ہیں پوری اسمبلی کے سامنے کہ جناب یہ سارے سیشن ججز کرپٹ ہیں, یہ جھوٹ کی بنا پر فنکشن کر رہے ہیں اور شرفا کو ذلیل کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہے یہ جیسے چیف جسٹس صاحب گئے افتخار صاحب, یہ نیا چیلنج انہوں نے کر دیا جوڈیشری. دس از نو چیلنج. کیا ہے اس میں؟ میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دیں, ایک منٹ, میں کہہ رہا ہوں آپ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں میں تو ٹاک شو میں کہہ رہا ہوں. آپ یہ ریٹریکٹ کر. ارے بھائی میں ٹاک شو میں کہہ رہا ہوں, ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ عدالت کو مسلیڈ کیا جا سکتا ہے, غلط حقائق پیش کیے جاتے ہیں. یہ بات ہی نہیں ہے. آپ اس پہ سیکھ پاؤ گے کہ جس نے ججوں کی توہین کر دیا. نو, ناٹ ایٹ آل. فیصل صاحب زواری صاحب یہ بتائیں, اس ملک میں کوئی بھی بلدیاتی الیکشن کرانے میں انٹرسٹڈ ہے جو پاورز میں بیٹھی ہوئی, چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہے, پنجاب کی گورنمنٹ ہے, KPK کی گورنمنٹ ہے, بلوچستان کی گورنمنٹ ہے. ابھی ہم بلوچستان کی گورنمنٹ کا گیزیٹر میں سے 2 بڑی مزدار چیزیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, لیکن کوئی انٹرسٹڈ ہے؟ میرے خیال میں کورٹ کے پریشر اگر نہیں آتے تو نہیں ہوتی جو بدقسمتی کے ساتھ اکثریتی ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کے پاس گورنمنٹس ہیں اور جس نظام کو لا بھی رہے ہیں. بات یہ نہیں کہ صرف بلدیاتی الیکشنز. مالک صاحب آرٹیکل 140 سے بہت واضح ہے کہ وہ مالی, انتظامی اور سیاسی اختیارات اور ذمہ داریاں تفویض کی جائیں گی صوبوں کی جانب سے مقامی حکومتوں کو. تو اب تک جو نظام سامنے آئے ان میں تو ایسا نہیں ہے. وہ موکری ہے, مذاق اڑایا گیا ہے آئین کے آرٹیکل 140 کا. اور آپ کے علم میں ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی جو سیٹ اسائڈ کیا ہے ابھی 3ری ترمیم کو سندھ کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں, اس میں بھی انہوں نے آرٹیکل 140 کا حوالہ دیا ہے. اچھا کیوں نہیں ہے انٹرسٹڈ, یہ ہے سوال جو ہے. میری دانش میں جو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں کہ اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اختیارات کیوں ہم اپنے بانٹیں. ہم اسلام آباد کا رونا روتے رہے صوبے کے صوبائی خود مختاری ہمیں ملنی چاہیے اور اس کے لیے صوبوں کو اختیارات دیے جائیں وفاقی دارالحکومت سے. اب وہ صوبائی دارالحکومتوں نے اپنے پاس لے لیے اختیارات اور وہ ضلعوں اور شہروں کو وہ اختیار جو کہ پاکستان کے آئین میں پاکستان کی تمام نمائندہ سیاسی جماعتوں نے جو پارلیمان میں موجود تھیں اسے برقرار رکھا. 18ویں ترمیم بھی آ گئی ساری کی ساری اور آرٹیکل 140 سے رہا. آرٹیکل 7 بھی بہت کلیئر ہے کہ پاکستان میں سہجہتی حکومتیں ہونی چاہیے. 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ اور آرٹیکل 148 ڈیفائن کرتا ہے کہ گورنمنٹ وہ ہوگی کیسے. بدقسمتی کے ساتھ وہ نظام نہیں ہے کیونکہ اختیارات کے ساتھ ساتھ وسائل بھی ٹرانسفر ہوں گے اور جب وسائل ٹرانسفر ہوں گے تو پھر صوبائی حکومتوں کے بڑے اور بگ وگز اور اکابرین یہ سمجھتے ہیں اور MPAs MNAs کہ شاید ان کا حلقہ اثر کم ہو جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سروس ڈیلیوری سٹرکچر جو ہے پاکستان میں جہاں گورننس کے بڑے برے ماڈلز ہم نے دیکھے ہیں وفاقی اور صوبائی سطحوں کے اوپر اور جہاں نسبتاً بہتر اپروچ تھی عام آدمی کو کہ وہ اپنی مقامی حکومتوں سے. 2001 کوئی آئیڈیل نظام نہیں تھا, اس میں بہت ساری ترامیم کی ضرورت تھی اور اس کے بعد بھی کوئی بھی نظام آئے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بااختیار بنایا جائے. لیکن آپ نظام تو دیجئے, ایسا تو دیجئے کہ عام آدمی کو اپنے نمائندے کا دروازہ کھٹکھٹانے کا موقع ملے اور اس نمائندے کے اختیارات اور وسائل بھی اس کے مسئلے کے لیے. فیصل میں اس پہ آتا ہوں, ابھی میں آپ کے پاس کراچی اسپیسیفک میں بھی آتا ہوں, لیکن دانیال کیا DMG کی جنگ ہے جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے بس وہ نہیں چاہتا کہ یہ پاورز جائیں لوگ بس یہاں پہ قائرہ صاحب کو بھی یاد ہوگا سیلاب آیا سب کچھ آیا, سارے کہتے تھے کہ مقامی حکومتیں ہوتی تو ریہیبلیٹیشن بہتر ہوتی, ایڈ کا نظام بہتر ہوتا, لوگوں کا دوبارہ ریہیبلیٹیشن سب کچھ بہتر ہوتا. کیا صرف یہ بیوروکریسی کا جھگڑا, یہ سارا گند جو پڑا ہوا ہے صرف یہ افسر شاہی ہے جو نہیں چاہتے؟ اصل میں جی یہ جو برطانوی راج کا نوکر شاہی کا نظام تھا
اس کے تحت انتظامیہ جو ہے وہ کنٹرولنگ اتھارٹی، قانون میں یہ لفظ لکھے ہوئے تھے پانزی کے کہ وہ کنٹرولنگ اتھارٹی تھی لوکل باڈیز کی، یعنی کوئی بھی ان کی ریزولوشن ہو، کوئی بھی ان کا بجٹری آئٹم ہو، کوئی بھی ان کی اپنی وجود جو ہے اس کو سسپینڈ اور سپرسیڈ کر سکتے تھے پوری کاؤنسل کو. سو اس طرح سے یہ ان کو اوورسی کرتے تھے اور ایکچولی یہ کنٹرول کرتے تھے. اب جبکہ ایک نیا نظام آیا جس میں ایک جمہوری طرز کے اوپر مقامی حکومت بن رہی ہے تو وہ بہت تھریٹنڈ ہے. وہ اپنے ماضی کے کلونیل اختیارات نوکر شاہی والے واپس چاہتے ہیں اور ہر قسم کا حربہ جو ہے وہ تیار ہے اس کو استعمال کرنے. میں آپ کو پرانی ایک بات بتاتا ہوں کہ 1955 میں، اور یہ پولیس کے ساتھ بھی ان کی جنگ ہے، 1955 میں انہوں نے کیا کیا کہ جو پولیس تھی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی، اس کو بجائے ایک سروس چھوڑنے کے اس کو سپلٹ کر دیا انہوں نے. اور بہت سارے ہسٹورینز اس بات کو کہتے ہیں کہ جو بیج بوئے گئے تھے بنگلہ دیش بننے کے، پاکستان کو توڑنے کے، وہ اس وقت اس سول سروس کی ایک اقدام کی وجہ سے، کیونکہ یہ پولیس والے زیادہ تھے تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے ان کو کہا ان کو توڑ دو آپس میں، خود اپنے آپ کو ایک رکھا. وہ بھی پنجاب میں تو بھی پولیس کا جھگڑا چل رہا ہے. بالکل جی، وہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. آپ نے دیکھا کہ حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کہ آپ ایک ٹیررزم فورس پوری دنیا میں جو ہے وہ پولیس کے مطابق ہوتی ہے، تو وہ جو 40 اور 100 پولیس افسر ورچوئل ریوولٹ میں چلے گئے، میرے خیال میں اچھا اقدام کیا پروونشل گورنمنٹ میں کہ وہ ڈیسیژن اس کو ریکنسیڈر کرنے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پولیس کے اندر ہی رہے گا وہ ڈپارٹمنٹ، لیکن اس کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں نکلا. وہ نکل آئے گا. میں ایم شیور کہ جب انہوں نے کمٹ کر دیا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کمٹ کریں پھر کریں نا، یقیناً وہ کر دیں گے. اچھا، نوٹیفیکیشن میں آگے بات، اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ نوٹیفیکیشن ناظرین آپ کو سناؤں. یہ بلوچستان گیزٹ ہے بلوچستان گورنمنٹ کا 2011 کا، یہ پولیس ایکٹ 2011 کے اوپر تھا. کس طرح چھاپا لگتا ہے بغیر پڑھے لکھے، کس طرح لیجسلیشن چلتی ہے. اس میں ایک شک ہے جو اختیار دے رہی ہے، اب یہ بلوچستان میں ہے، مائنڈ یہ یاد رکھیے گا کہ جو ریگولیٹ کرے گا لیڈنگ، ڈرائیونگ، کنڈکٹنگ اور کنویئنگ آف اینی ایلیفینٹ، کہ ہاتھی کو کس طرح لے کے جائیں گے، کیسے کون اس کا خیال رکھے گا، کیسے اس کی راہ گزاریاں بنیں گی بلوچستان کے اندر، جہاں ہاتھی ابھی تک تو نہیں دیکھا گیا بڑے عرصے سے، لیکن یہ پولیس کی ہے. اسی طرح ایک شک ڈلی ہوئی ہے کہ کس طرح پولیس افسر کو یہ ہے اجازت کہ وہ جا کے جہاں پہ شراب نوشی کے شراب اڈے ہیں ان میں جا کے کس طرح وہ ریگولیٹ کرے گا، جو ویسے ہی یہاں پہ بین ہو گیا ہوا ہے سب کچھ. یہ ہے نوٹیفیکیشن جو گورنمنٹ کا ایشو ہوا ہے. یہ مکھی پہ مکھی مارنے کا مالک صاحب آپ کو پتا ہے رواج ہے، یہ بیوروکریسی کر رہی ہے اٹھا کے نا جی. یہ بھی وہ میجسٹریسی کے لیے، یہ بھی میجسٹریسی کے لیے کٹ پیسٹ ہوتا ہے نا، اور وہ غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے. جو انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں یہ سب غیر آئینی قرار دے دی گئی ہیں. اب پھر وہ لگے ہوئے کہ جی سیشن جج خراب ہے. کٹ پیسٹنگ ایشو ہے. ایشو یہ ہے اس وقت، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے صدر سے اختیار لے کے، ہم ہمیشہ یہ کلیم کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیے، فیڈرل گورنمنٹ سے اختیار ہم نے صوبوں کو دیے، ہم نے آئین کے اندر دیے گئے جو رستے تھے، لیجسلیشن کے بھی رائٹس نیچے دیے. 7th NFC ایوارڈ کے ذریعے آپ نے پیسوں کا جو وسائل کی تقسیم ہے اس کو بھی ڈیوالو کر دیا. تو یہ ڈیوولوشن رک نہیں جانا چاہیے. جس طرح NFC ہوا تھا اس طرح PFC بھی ہونے تھے، اب PFC نہیں ہوئے. جس طرح ڈیوولوشن آپ نے کانسٹیٹیوشنل کی، یہ سارے پہلے ہم الزام لگاتے تھے کہ اختیارات کا گھنٹہ گھر وزیر اعظم کی ذات یا فیڈرل گورنمنٹ ہے. اب وہ گھنٹہ گھر سارا جو ہے وہ چیف منسٹر بن کے بیٹھ گئے ہیں. وہ پنجاب کا ہو، وہ سندھ کا ہو، وہ KP کا ہو، جو بھی ہے. اب اس کو کریکٹ کرنے کے لیے وہ اختیار نیچے ضلعوں میں ڈیوالو ہونا چاہیے، وسائل ڈیوالو ہونے چاہیے. اور دیکھیں میں اپنی جگہ پہ یہ بات کر سکتا ہوں، میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں. اگر میری جماعت اس پہ وہاں کے بیٹھا ہوا لوکل جو لیجسلیٹر ہے پروونشل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ نہیں مانتے، یا میجورٹی اس کو نہیں مانتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نہ کہوں. میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں مالی وسائل بھی ڈیوالو ہونے چاہیے، انتظامی وسائل بھی ڈیوالو ہونے چاہیے. اور یہ جو DCO کا، اور آج بھی چوئی صاحب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو انتظامی اختیار تھا، آج بھی پنجاب کے لا کے اندر بھی یہ ہے کہ وہاں کا DCO بیٹھا ہوا جو ہے وہ ضلع کونسل کو یا کمشنر جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتا ہے، ان کے ریزولوشن ختم کر سکتا ہے، ان کے پاس کیے ہوئے بل ختم کر سکتا ہے، بجٹ ختم کر سکتا ہے. میں اس میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بلوچستان کی لا پڑھ کے سنایا ماشاءاللہ، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نا بلوچستان سے نکلی تھی ہاتھیوں والا اور شراب خانوں والا. آپ اندازہ کریں کہ ہم یہاں پر سیدھے منہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی باہر کی ملکوں میں مداخلت ہے، بلوچستان ہم سے جا رہا ہے، وہاں پر جو ہے نا ایک برپا ہوئی ہوئی انسرجنسی، وہاں پر فوج جا رہی ہے، مقصودہ لاشوں کے ایشو لوگ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، عدالتوں میں ایشو چل رہے وغیرہ. اور آپ ان کی سیریسنس دیکھیں کہ اس انتظامیہ کی یہ سیریسنس ہے
کہ یہ ہاتھی بنانے والا قانون پولیس کا سارا مسئلہ ہے، وہ بنائے ہوئے شراب خانوں کے لیے بنائے ہوئے، مطلب ان کے منہ میں آپ سمجھنے جھاگ آئی ہوئی کہ کسی طرح وہ برطانوی راج کے اختیار ہم واپس لے لیں، چاہے ہاتھی ہو، چاہے شراب خانے ہو، چاہے بلوچستان رہے نہ رہے، جو مرضی ہو، انہوں نے اپنا جو نا الو سیدھا کیا ہوا ہے۔ تو آپ میرے خیال میں یہ وقت آ گیا جی آئین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اس قانون میں جو لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس قانون میں جو لکھا ہوا ہے، جو آپ نے ابھی پڑھ کے سنا ہے، جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا نظام ہے، وہ غیر آئینی قرار دے دیا گیا عدالت سے، ابھی تک اس کو رائج رکھا ہوا ہے، کیوں؟ ضد کیا ہے؟ چل مجھے ایک بریک لینا ہے۔ جنرل مشرف نے آئین کی خلاف ورزی کی تو ہم ٹریزن کا کیس چلا رہے ہیں اور چلنا بھی چاہیے۔ جو آئین چیخ کے کہہ رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کہ کس طرح ہونا چاہیے اور یہ حق ہے عام لوگوں کا اور ہماری زندگی تک نہیں بدلنی، اس پہ کوئی نہیں ہل رہا، تو پھر سارے خاموش کیوں ہیں؟ اور اسی پہ ہم بات کریں گے کہ اگر لوکل گورنمنٹس نہیں آتی تو جو مسائل ہیں، سروس ڈلیوری آپ کے میرے ڈور سٹیپ پہ، مہنگائی، یہ دوسری چیزیں، کیا ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے وداؤٹ ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ کے؟ نہیں۔ اور اگر یہ نہیں کر رہے جان کے تو پھر کیا آپ کے میرے ساتھ ہمارے آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ پھر بات کریں گے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ کارا صاحب یہ بتائیں، لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، پھر فیصلہ سے ہی پوچھیں گے، وہ اس میں ملک کے 4 وزیر اعلیٰ ہی آپ کہہ لیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاورز نکلیں، اور جو فنڈز تھے اربوں روپے کے، تمام جو لوکل گورنمنٹس کے فنڈز تھے، وہ اب ڈسکریشنری فنڈ سارٹ آف بن گئے ہیں جو چیف منسٹرز کے ہاتھوں سے خرچے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مالک صاحب بات تو یہ سچ ہے، ایسے ہی ہے، یہ ڈسکریشنری فنڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے فنڈ۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈیوولوشن کا روح جو تھا وہ یہ بیسیکلی یہ تھا کہ آپ اختیار ڈیوالو کریں گے نیچے، ڈیسیژن میکنگ، ڈیلیوری جو سروس ڈیلیوری ہے اس کی ڈیسیژن میکنگ لوکل لیول پہ ہوگی، پیٹی ایشوز وہاں ڈیسائیڈ ہوں گے، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ایشوز وہاں، میجر ایشوز صوبے میں آ کے ڈیسائیڈ ہوں گے۔ تو یہ جو چیف منسٹر صاحبان اپنے پاس اختیار لے کے بیٹھ گئے ہیں، آج پھر وہی بات ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ جو صوبائی خود مختاری کو سنیچ کیا ہوا ہے فیڈریشن نے، اس سے ملک کمزور ہو رہا ہے۔ آج صوبوں کے اندر ود ان پروونسز جو ارتعاش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک مجبوری کے تحت سسٹم تو دے رہے ہیں، لیکن اس سسٹم کو آپ اختیار نہیں دے رہے۔ میں آج بھی انہیں کہوں گا کہ اگر ضلع کونسلوں میں اگر میئرز بنیں گے، اگر شہروں میں کمیٹیاں بنیں گی، ان کمیٹیوں کے، میونسپل کمیٹیوں کے یا کارپوریشن کے جو میئر ہوں گے وہ بھی جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہے، آپ ہی کی جماعتیں آئیں گی، آپ بہتر پرفارم کریں گے، پیپلز پارٹی آ سکتی ہے، مسلم لیگ آ سکتی ہے، دوسری جماعتیں آ سکتی ہے، آپ ہی با اختیار رہیں گے۔ یہ کیوں؟ کل اگر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ طاقتور تھا تو غلط تھا، آج چیف منسٹر کے پاس گھٹا گھر اختیار کا جو بن کے بیٹھ گیا وہ بھی غلط ہے، وہ پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، جہاں بھی ہو۔ فیصل، سندھ میں مجھے یہ بتائیں، اب آپ جو حالات اب ہم سن رہے ہیں کہ ہر طرف یہ مطالبہ بھی آ رہا ہے، سندھ میں بات شروع ہو گئی ہے کہ جی نئی مردم شماری کرائیں، اس کے مطابق حلقہ بندیاں کریں، پھر الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر یہ سین ہوا پھر تو اگلے 3 سال کم از کم، یہ بھی آپٹیمسٹک کی بات ہے، 3 سال تک کہیں بلدیاتی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا خطرہ ہے کوئی؟ مالک بھائی، بات سے بلدیاتی الیکشنز کی نہیں ہے۔ دیکھیں، مردم شماری تو حق ہے لوگوں کا، 1998 میں ہوئی، اس کے بعد 2009 میں پروسیس شروع ہوا۔ ڈیلیمیٹیشن ایکٹ جو ہے آپ کا 1984، وہ بھی بہت کلیئر ہے چیزوں کے حوالے سے کہ حلقہ بندیاں اسی وقت ہوتی ہیں کہ جب آپ مردم شماری کر رہے ہوں، لیکن اس کا جو رول 10A ہے وہ سوائے کراچی کے کہیں اپلائی نہیں کیا گیا جب سے بنا 1984 سے، اور آپ نے دیکھا فروری میں کراچی کے 13 حلقوں کی حد بندیاں تبدیل کی گئی۔ خیر، تو مردم شماری ضروری ہے، خانہ شماری ہو چکی، خانہ شماری کے بعد آگے آپ مردم شماری تک گئے نہیں، اس پہ جائیں تاکہ وسائل کی ڈسٹریبیوشن اسی کے حساب سے ہو۔ میرا مسئلہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ بحیثیت قائد حزب اختلاف میں نے اس سال جب بجٹ میں تقریر کر رہا تھا چیف منسٹر صاحب کے بجٹ پالیسی کے حوالے سے، تو انہیں بڑے واضح طور پہ دکھایا صوبہ سندھ میں آپ کو پتا ہے بہت ڈیلیکیٹ افیئرز ہیں، اس لیے ہم پھونک پھونک کے یہاں قدم رکھتے ہیں کہ یہاں رورل اور اربن کے حوالے سے معاملات جو ہے بگڑ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں کی آمدن اور اخراجات میں، اگر ریونیوز میں اور ایکسپینڈیچر میں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل مختلف صورتحال نظر آتی ہے کہ 98-99% جو ریونیو ہے وہ گورنمنٹ اربن ایریاز سے کلیکٹ کر رہی ہے اور ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 95% رورل ایریاز پہ۔ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جی ہونا چاہیے، جو اپلفٹ ہونی چاہیے جہاں پر جن علاقوں میں کام نہیں ہوا ہے، لیکن 200 ارب روپے کے بجٹ رکھنے کے باوجود بھی ان علاقوں میں اگر سڑکیں اور صاف پانی آج بھی برسہ برس کے بعد نہ موجود ہو تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ تو پہلی بات تو یہ، اس لیے مردم شماری بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کے وسائل کے حساب سے حق ملے۔ اور میں قائرہ صاحب پرنسپلی جو بات کر رہے ہیں، جو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں اختیارات ہاتھ میں لے کر
اور جب ہم نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اس وقت بدقسمتی کے ساتھ کاش کہ ہماری جماعتوں میں بھی جو ہے اتنی ہی اصول کی جو آواز ہے جو ہم یہاں پر بلند کر رہے ہیں وہ سنی جائے، دانیال بھائی کی بھی سنی جائے، قاہرہ صاحب کی بھی سنی جائے اور میری بھی سنی جائے. پرابلم بدقسمتی کے ساتھ مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ جب ہم لوکل گورنمنٹ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں مجھے کئی جگہوں پہ یہ لگا کہ جناب یہ ایم کیو ایم اسپیسیفک ایشو ہے سندھ میں. یہ ایم کیو ایم اسپیسیفک ایشو نہیں ہے، ایک پوٹنٹ سسٹم، ایک ایسا نظام جس میں زیادہ اختیارات نمائندوں کو مل جائیں، ایم پی ایز ایم این ایز قانون سازی کرتے رہیں. میں منسٹر رہا ہوں 5 برس، مجھے نہیں پتا جیکب آباد اور کشمور کے نوجوان کے کیا افیئرس تھے انٹل اینڈ انلیس وہاں کے نوجوان ہمیں اپروچ نہ کر رہے ہوں. تو اس لیے آپ ڈیلیکیٹ کریں ایشوز کو. گورننس کا بدترین ہمیں الیکشنز نہیں ہوتے، اگر الیکشنز نہیں ہوتے لوکل گورنمنٹ کے، لوکل باڈیز کے وہاں پہ سندھ میں، کب تک آپ دیکھیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ نہیں کراتی پھر کیا کریں گے آپ؟ گورنمنٹ پہلی بات تو یہ کہ مالک بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشنز ہوں، جیسا بھی لولا لنگڑا ٹوٹا پھوٹا نظام دیا گیا ہے. دوسرا، یہ نظام جو صوبہ سندھ میں رائج کیا گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از ان شارپ کانٹراسٹ ود آرٹیکل 140A. اس لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ آپ 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم ساری چیزوں کی تو ڈیفائن کیا گیا ہے، آئین کو ایویلویٹ کیا گیا جناب، وہاں پر ریئلسٹکلی آپ کتنا عرصہ دیکھتے ہو؟ کم از کم آپ ریئلسٹکلی کب ہوتے دیکھتے ہو الیکشن سندھ میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے چند ہفتوں میں انتخابات یہاں پر ہو پائیں گے ریئلسٹکلی. مہینوں میں، چند مہینوں میں ہونے چاہیے اور ہو جائیں گے شاید. وی آر ریڈی فار الیکشنز. 18 جنوری کے لیے پارٹیز خود نہیں چاہتی، سول سروس جو سی ہے وہ ڈیفینیٹلی نہیں چاہتی، وہ اختیار درمیان رکھنے چاہتے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا سوائے عام آدمی کے. تو یہ تو پھر نہ ہونے والی بات ہوئی. اصل میں مالک صاحب اس کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو ہمارا آئین ہے وہ فیڈریٹڈ آئین ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جو ہماری انتظامیہ ہے وہ 1954 کے جو کمپوزیشن اینڈ کیڈر رولز ہیں سی ایس پی کے جو ابھی تک بھی رائج ہیں، اس سے یہ یونٹری بیوروکریسی بن گئی. 17 گریڈ سے شروع ہوتی ہے تحصیل میں اور یہ گریڈ 22 تک جاتی ہے کیبنٹ سیکرٹری تک. تو اس لیے 22 گریڈ کی پوسٹیں ہی نہیں ہیں صوبوں میں، تو آپ کو 21-22 گریڈ لینے کے لیے مرکز میں آنا پڑتا ہے. تو جب آپ سارے اختیارات جو ہیں، سارے پوسٹ جو ہیں، فنکشنز جو ہیں، ایگریکلچر، ہیلتھ، ایجوکیشن 18ویں ترمیم کے تحت آپ نے ڈیوالو کر دی ہیں، تو یہاں سے آپ نے پوسٹیں بھی تو ختم کی ہیں نا. تو یہ پھر یہ کدھر جائیں گے؟ تو اصل جو اس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سول سروس ریفارم چاہیے. پروونشل ایگزیکٹو سروس آپ کو بنانی پڑے گی، ڈسٹرکٹ سروس آپ کو بنانی پڑے گی. یہ آزاد عدلیہ کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ نیا پاکستان بن چکا ہے، اب ہم آئین کو نہیں توڑ سکتے. کلونیل راج کے نوکرشاہی نظام والے اختیارات واپس نہیں آ سکتے، پولیس کے ڈنڈا ماری کے اور وہ فیئر فیکٹر کے تحت. اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایگزیکٹو سروس بنانی پڑنی ہے آپ کو. پھر آپ کی آئین کی پوری ترجمانی ہوگی جس میں جو عوام تک اس کے فوائد پہنچنے تھے 18ویں ترمیم کے، لوکل گورنمنٹ کے، آرٹیکل 140A کے، وہ باقاعدہ آپ کو نظر آتے ہوئے ہوں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ انتظامیہ لڑتی جائے گی کہ کسی طرح میجسٹریسی میں واپس آ جائے، صوبائی اختیارات میں واپس آئے. اسی لیے انہوں نے دوبارہ 17 منسٹریاں بنا دی جو تو پچھلے دور میں بن گئی تھی. یہ کس کا عجیب و غریب ہارمنی نام کی منسٹری بنا دی، وہ اصل میں تو پوسٹ چاہیے تھی، وہ یہاں کے گولف کھیلے کیا کریں. سو اس لیے یہ جو ان ایڈریسڈ کوسچن رہ گیا تھا امپلیمنٹیشن کمیشن کا جو 18ویں ترمیم کا بنا تھا، وہ سول سروس ریفارم تھا، وہ کرنا پڑنا. تو ابھی اس طرح پاس ہوئی ہے اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. نہیں، اس پہ سوال اپنی جگہ مالک، یہ بات نہیں، وہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی کریکشنز کی جگہ موجود ہیں. یہ جو باتیں یہ بھائی جو دانیال کہہ رہے ہیں نا، ایگزیکٹلی صورتحال وہ ہے. آج باقاعدہ وہ ادارے دوبارہ، وہ منسٹریاں، وہ آہستہ آہستہ وہ اختیار مرکز کے پاس واپس لائے جا رہے ہیں. یہ ہماری لیجسلیٹرز کی بھی ذمہ داری ہے، اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں کی ذمہ داری ہے کہ جو اختیار ڈیوالو کیے گئے ہیں ان کو گورنمنٹ پھر دوبارہ، یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، یہ بات درست ہے کہ فیڈرل بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس کو آج بھی فیل کرنے کے چکروں میں کہ یہ چیز پریکٹیکل نہیں ہے. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ خود نہیں چاہتی، جب پروونشل چیف منسٹرز خود نہیں چاہتے، جب جو افسر شاہی ہے وہ نہیں چاہتی، پھر لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا ہوا؟ بات یہ ہے کہ آئین کا تقاضا ہے، چاہنا ہمارے ملک کے اندر، کیونکہ ون مین رول رہا، ہماری اتھارٹیرین اختیار ایک جگہ مرتکز رکھنے کا ایک سوال رہا. اب وہ ختم ہوا ہے، ہو رہا ہے، یہ بھی ختم ہونا ہوگا. اس مائنڈ سیٹ نے پریویل نہیں کر سکنا. اگر یہ چیف منسٹرز کا یا جماعتوں کا یہ خیال ہو کہ ہم صوبائی سطح پہ اپنے پاس اختیار رکھیں گے، ہمارا کنٹرول بہتر رہے گا. اگر ہم پولیس کے اوپر، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ پولیس کو 100% اب فوج کی طرح آٹونومس کر دینا چاہیے، الگ کرنا چاہیے ان کو پولیٹیکل اسٹرکچر سے، تاکہ وہ اپنا کام پوری طرح کر سکے. یہ اب ہونا ہے.
صرف اتنا ہے کہ کتنا عرصہ رجسٹ کر سکتے ہیں. جتنا عرصہ یہ پولیٹیکل فورسز ان کو رجسٹ کریں گی الٹیمیٹلی سوسائٹل پرابلمز بنتے رہیں گے. جتنی جلدی اس کو ابزارب کر لیں گے, اس کو سمجھ لیں گے. اس کے بغیر حل ہے ڈیولپمنٹ کا لوکل لیول پہ؟ میں آپ کو آنسر از نو. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں جی, آپ نے بڑے افسوس میں جو آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم بڑے مسئلے مسائل ہیں, کوئی مسئلے مسائل نہیں. یہ کمبائنڈ یونانیمس پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور قاہرہ صاحب پلیز بیئر می آؤٹ, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اس ڈیولوشن کے حوالے سے ایک میں میری بات سن لیں, میری بات سن لیں جی, میری بات مکمل ہوتے. یہ کہتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم ڈیفیکلٹی ہے جی, میڈیسنز کی پرچیز جو ہے نا ریگولیشن نہیں ہو رہی ہے, اور اس لیے ہمیں یہ ساری 18ویں ترمیم کے جو اقدامات ہیں وہ واپس کرنے پڑنے ہیں. جبکہ جو سب سے بڑا اسکینڈل ایفیڈرین کا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ مرکزی حکومت میں. جو ایک ان کے پاس اختیار رہ گیا تھا نارکوٹکس کے حوالے سے, مطلب ہیلتھ منسٹری ساری اس کی ایسی تیسی ویسی پھیری کہ دنیا میں مثال بن گئی ہماری. سو کہنے کا مطلب یہ سب فریب اور جھوٹ ہے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, پوری دنیا میں ہوا ہے. 18ویں ترمیم میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کو وضاحت کر دیں دلیال صاحب کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا مالک صاحب کہ جی وہ انٹرنیشنل اس پہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں, بہت سارے کنسورشیم ہیں, آپ کو فنڈنگ آتی ہے, آپ نے انٹرنیشنل ہیلتھ میں بھی یونیسیف میں فلاں ان سے آپ نے سپورٹ لینی ہوتی ہے تو وہ صوبے الگ الگ لیں گے. ارے بھائی اس کا باقاعدہ میکنزم موجود ہے, وہ میکنزم ماننے کو تیار نہیں ہے. ای اے ڈی کے اندر باقاعدہ ان کے سیکشن بننے ہیں تاکہ یہ فل فلیج منسٹری نہ ہو, ان کا ایک یونٹ بنا ہو, اگر اس کا کوئی فورن ایڈ کے ساتھ فورن ٹریڈ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ اس کو ہینڈل کر لیں. مجھے آپ بریک لینا, بریک کے بعد آ کے میں آپ تمام سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ گائیڈ کر دیں کہ اس کے بغیر, نظام کے بغیر ہماری زندگی نہیں بدلنی, بہتری نہیں آنی, ڈیولپمنٹ نہیں ہونی, یہ مہنگائی کچھ کنٹرول نہیں ہونی. کس طرح یہ پریشر ہم بنائیں, کس طرح فورس کیا جائے ریلکٹنٹ پولیٹیکل فورسز کو کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن. دس از دا بیسٹ وے. یہ میڈیا کو ہمیں تو سانس چڑھ گیا. اس پہ اور بات کریں گے کہ کس طرح, کیا آئینی طور پہ, قانونی طور پہ عوام, ہم لوگ کس طرح مجبور کر سکتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن یہ لوگ کروائیں, سیاسی جماعتیں, اور یہ ایک ٹیکنیکل کی بات یا دوسری ٹیکنیکل چیز کے پیچھے چھپے نہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم ٹو دا پروگرام. فیصل میں آپ سے شروع کرتا ہوں. کیا کریں کہ ہم فورس کریں اپنی سیاسی قیادتوں کو, ان سب کو, کہ لوکل باڈیز جو عوام کی ترجیح ہے اس کو کیا جائے الیکشنز. کیا کریں؟ کچھ پریکٹیکل 2-3 سٹیپس ہمیں بتا دیں. بول کے تو تھک گئے. صاحب میرے خیال میں یقیناً دیکھیں, میں دانیال صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے بڑی کیمپین کی لوکل گورنمنٹ میں, ہم نے اور ان کے ساتھ مل کے کافی ٹھیک ٹھاک جس زمانے میں 2010 میں یہ سسٹمز جا رہے تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل تھی LFO کے تحت, تو اس لیے وہ 2010 تک تو سب نے برداشت کیا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو. یہ سمجھتے ہیں کہ کیمپین بلڈنگ کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز جب یہ آئی ہیں, یہ 2013 کی الیکشن کیمپین کی ہے, میرے خیال میں سب نے یہی نعرے لگائے کہ ہم لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروائیں گے, ہم اچھا لوکل گورنمنٹ کا نظام دیں گے. اب نو بڈی سیمز ٹو ریسپونڈ, جو لوگوں کی وہاں پر ڈیمانڈ ہے, جو لوگوں کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ بھی, مطلب ہم نے تو دیکھا یہاں افتخار چودھری صاحب کے لیے اور پتہ نہیں کس چیز کے لیے کیمپین بلڈنگ کی گئی ہے. لوگوں کے اس مسئلے کے لیے بھی میڈیا بھی کیمپین بلڈنگ کرے. پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے اوپینین میکنگ کرنا اور اس کو گیدر کرنا, تو میرے خیال میں ان کو بھی یہ جاری ساری رکھنا چاہیے. ہم عدالتوں سے بہت توقع کر رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہم نے سوموٹوز دیکھے اور پتہ نہیں کیا کیا, کہ کاش آرٹیکل 140A کو بھی ڈیفائن کر دیا جائے اور اس کی تشریح کی جائے, ونس فار آل سیٹل کر دیں اس کو. تو یہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں, ہم جلسے کر رہے ہیں, لوگوں میں جا رہے ہیں, مستقل اپنی سی ایک ایفرٹ ہے اسمبلی میں جہاں پر ہماری آواز بنتی ہے, اٹھ سکتی ہے, جتنے نمبرز ہیں اس کے حساب سے وہاں بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی کیونکہ ٹھیک ہے بس قاہرہ صاحب کیا کریں. یقیناً میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ میڈیا کو اس پہ بڑی, دیکھیں نا آپ کا بھی لوگوں کے, کنزیومرز کے یا پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے آپ کا ٹائم اسپیس ہے پراپرلی, اور آپ جیسے لوگوں کو جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں, یہ کمپین بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آئین کے اوپر پوری طرح عمل نہیں ہوتا تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا. ہم جو کہتے ہیں کہ 5 سال الیکشن پورے ہونے چاہیے, اسمبلیاں 5 سال گزاریں, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں, جو 3rd ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہے وہ بھی ٹائم پہ تشکیل پائے, اس کو اختیارات بھی نیچے جائیں, اس کے وسائل بھی نیچے جائیں, اور یہ بیوروکریٹک جو سارا اسٹرکچر ہے اس کو بھی ریفارم کیا جائے, تاکہ ایک نیا پاکستان جو تشکیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس نئے پاکستان کو کلونیل جو اختیار ہے اس سے نکالا جا سکے. اگر سیاسی جماعتیں یا سیاسی قیادت یہ سمجھے کہ وہ پیسز اینڈ بٹس پہ پکڑ کے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے, کنٹرول رکھ کے آگے بڑھ سکے گی, یا چیزیں اپنے قابو میں رکھ سکے گی, کہ ایسا ہوگا نہیں, چیزیں سلپ ہو جائیں گی. یہ ہونا ہے
جلد یا بدیر جی جو آئین پاکستان ہے 1973 سے ہی اس میں ایک 6 شیڈول شامل تھا. 6 شیڈول میں وہ ریفارم اورینٹڈ لاز تھے جن کو اپنا اثر پکڑنے کے لیے, چونکہ اس کی مخالفت بہت ہونی تھی انہی طاقتوں سے جن کا میں نے برطانوی راج والی جو طاقتیں ان کو ذکر کیا میں نے آپ سے, تو یہ جو قوانین تھے پولیس آرڈر اور لوکل گورنمنٹ آرڈیننسز چاروں, یہ اس قانون میں اس آئین میں 6 شیڈول میں تھمائے گئے تھے, جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو امینڈ کرنے کے لیے آپ کو پریویس سینکشن آف دا پریزیڈنٹ چاہیے. تو آرٹیکل 140A مزید اس کے اوپر ڈیفنس تھا. تو وہ سودا جب پرویز الہی نے کروایا, اور اس کا قصور میں سمجھوں گا بالکل کیونکہ میں تو اس وقت یہ ساری چیزوں سے واقف تھا, انہوں نے یہ سودا جو 1 سال کا وردی کا کروایا جس وقت انہوں نے یہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ قوانین اس میں سے ایک سن سیٹ کلوز لگا دی جائے. تو 2009 میں وہ انہوں نے آئین کو تبدیل کر کے تو وہ چیز ہٹا دی جو December 31, 2003 میں پاس جمالی صاحب کے دور میں. تو اس کے بعد جو ہے اس چیز کو جو ہے نا یہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے, تو اس کے بعد سے آج تک اس کے پاؤں نہیں لگ سکے. تو اصل جو ہے وہ ہے اس کے آگے جو آرٹیکل 140 پوری پارلیمنٹ نے یونانیمسلی پاس کیا 18ویں ترمیم کے تحت, اور اس میں جوڈیشری نے اس کو محض الیکشن کا ایشو بنا دیا. یہ محض الیکشن کا ایشو نہیں ہے. یہ آرٹیکل 140A کاش آپ کے اسکرین پہ ہوتا, اس میں لکھا ہوا ہے ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو ناٹ سینٹرلائز فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیو ناٹ دی ایڈمنسٹریٹر ناٹ دا بیوروکریسی. تو اس چیز کی جب آپ نے ڈیوالو کرنے کے لیے قانون بنانا تو آپ ان کے اختیارات چھین کیسے سکتے ہیں, فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل. تو وہ تو ایک پرزرو ہو گئی تھی ان کی اتھارٹی 2002 میں جب یہ LFO آیا تھا, اور پھر بعد میں یہ بار بار آخری دفعہ 18ویں ترمیم کے تحت یہ اپروو کر دیا گیا تھا آرٹیکل 140. لیکن عدالت اس میں جا نہیں رہی کہ باؤنڈز ہیں پروونشل اسمبلی کے اوپر کہ وہ کس طرح کی لیجسلیشن کر سکتی ہے. تو اب لیجسلیشن کیا لکھی ہوئی ہے, آپ مثلا سندھ کی دیکھ لو, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان آرڈر ٹو گیو افیکٹ ٹو آرٹیکل 140A وہ پرپس جو لکھا ہوتا ہے اینڈ ٹو ڈیوالو فلانا فلانا, اور اندر سارے سینٹرلائز کے کلوز ہوئے کہ یہ بھی ڈویژنل ٹیئر کے پاس آ گئے. یہ تاثر ہے ویری کوئکلی. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ جو ہے نا یہ غریب غربا کا مسئلہ ہے, یہ بیکورڈ علاقے کا مسئلہ ہے. پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ یہ لاہور, کراچی, اسلام آباد کا اتنا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. لیکن اصل اس کے پیچھے یہ میجسٹریسی والا ایشو ہے. جب تک یہ نہیں ہو یہ نہیں بننے دیں گے لوکل گورنمنٹ. یہ خود لوکل گورنمنٹ چلانا چاہتے ہیں. اصل میں یہ بات ہے, یہ لڑائی یہی ہے. ابھی جو چوہدری صاحب نے کہا کہ بیسیکلی اکاؤنٹیبل الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہونے چاہیے, یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو سارے اختیار جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کے پاس ڈیوالو ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی ایک لمٹ تک رہتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی اگر آپ کہیں کہ کمشنر بیٹھا ہوا جو ہے وہ آپ کے سارے جو ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹوز کا ایک ہاؤس موجود ہے, ہاؤس اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے نا, آپ اس کے باقی جو ریلیونٹ چیزیں ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی وہ کرے. یہ ایڈمنسٹریٹو اختیار اگر آپ نے سارے فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ لیجسلیٹو جو بھی ان کے اختیارات ہیں اگر وہ صرف انتظامیہ کو دے دیے جائیں گے. اب دانیال صاحب یہ بتائیے, ہمارے موجودہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں جو پنجاب میں دیا گیا ہے, یا سندھ میں مجھے نہیں پتا, میں نے پڑھا نہیں ہے سارا, وہ یہاں کا جو نظام ہے اس میں چیئرمین وائس چیئرمین اپنے جوائنٹ کینڈیڈیٹ بنا دیے. اب اس پہ ضلع کونسل کے اندر جا کے چیئرمین کا تو ایک رول ہے, نہ وائس چیئرمین کا کوئی رول ہے اور نہ ممبرس کا کوئی رول ہے. آپ نے کانسٹیٹوئنسی بنا دی پارٹی بیس پر الیکشن کرانے کے لیے, ٹھیک کیا, وہاں سوائے قتل و غارت کے, لڑائیوں کے, انتقام کے اور کیا بڑھے گا. جو جوائنٹ الیکٹریٹ تھا نا, پوری یونین کونسل ایک حلقہ تھا, وہاں لوگوں کی نفرتیں نہیں بڑھتی تھی. آپ نے ایک پرانا سسٹم دوبارہ ریوالو کر دیا, لیکن اختیار کیا ہے؟ اختیار اس کے پاس کچھ نہیں ہے. نہ وہ ضلع میں ووٹ ڈال سکتا ہے, نہ وہ اپنے یونین کونسل کے چیئرمین کا احتساب کر سکتا ہے. کیا کرے گا وہ؟ یہ میرے خیال میں آپ کے آ رہے ہیں لا منسٹر پنجاب کے لوکل گورنمنٹ منسٹر, آپ ان سے پوچھیے گا. جو نہیں, ان سے ہمارے سے بات کرنی تھی, پتہ نہیں ان کا ٹیلی فون کوئی میٹنگ چل رہی ہے اس میں آف تھا, ان سے ہم نے یہی 2-3 باتیں پوچھنی تھی. مالک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ جماعتوں سے نہیں, آپ اپنا پہلے تو اس پہ اپنا ہوم ورک کریں کہ کرنا کہ انٹیلیجنسیا بیٹھ کے اس پہ کر لے. کرنا کیا چاہیے, یہ بات درست ہے کہ جب تک اس کو پورے زور سے سوسائٹی کی طرف سے پریشر بلڈ نہیں ہوتا, شاید MNAs MPs کا بھی دل نہیں کرتا کہ یہ اختیار نیچے چلا جائے ان کے پاس. اور ہمیں بھی ایک ڈر لگ کے بیٹھ گیا کہ جب تک لوگوں کو ہم ڈائریکٹلی ان کی گلی نالی نہیں بنوا سکیں گے, کھمبا نہیں لگا سکیں گے, لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. ووٹنگ پیٹرن بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ ہم سمجھتے ہیں. ایک اخبار کی خبر چلی ہے بڑی انٹرسٹنگ, جس کے مطابق انہوں نے پورا پیٹرن بتایا کہ کس طرح 2019 سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے بلدیاتی. پنجاب میں تو نہیں ہوں گے, باقیوں کا پتہ نہیں. انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ کورٹس کی ڈیسیژن آئی ہیں, پہلے تو ان کو چیلنج نہیں کیا جائے گا 2 صوبوں میں, اگر کیا جائے گا تو لیٹر آن کیا جائے گا. پھر اس کے بعد سینسس کا ایشو بنا دیا جائے گا کہ جی سینسس ہو, پھر سینسس کوئی کمپلسری نہیں ہے. اچھا یہ نہیں, آپ کا یہ ریزولوشن ہے, نیشنل اسمبلی نے ابھی ریزولوشن ایک پاس کیا کہ جی آپ نئے لوکل گورنمنٹ پولس کرائیں
سینسس کے بعد اگر تعلق نہیں ہے. میرا پہلا سوال یہی ہے کہ نیشنل اسمبلی پھر اس طرح کا کیوں ریزولوشن پاس کر رہی ہے؟ مالک صاحب مجھے نہیں پتا اس کو, میں اس کا ممبر نہیں ہوں. یہ تو آپ کا ممبر اٹھ کے پرائیویٹ بل ممبر دیتا ہے کہ جی جج سارے میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. میرا ممبر اٹھ کے اگر قتل کر دیتا ہے تو میرا اب یہ تو نیشنل یہ تو نیشنل اسمبلی کا ریزولوشن ہے. چلو وہ تو پرائیویٹ ممبر تھا, اکیلا کارتوس تھا, چل گیا. یہ تو نیشنل اسمبلی کا ریزولوشن ہے. یہ پھر کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سینسس کروائیں پھر لوکل گورنمنٹ کے؟ پھر تو آپ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی نہیں کرا سکتے. اس کی سیٹیں جو ہیں اس کی ڈیلیمیٹیشن کیسے کریں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ پارلیمنٹ کا سینسس وہ ریزولوشن ہے. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جی. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی خود بتا سکتی ہے آپ کو انہوں نے کیا کیا. لیکن جو حلقہ بندیاں ہیں جب سینسس ہوتا ہے تو وہ تبدیل ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا سینسس ڈیو ہے کافی سالوں سے, اور اس میں جو پروونشل فائنانس کمیشنز ہیں ان کی جو تقسیم ہے پیسوں کی وہ بھی پاپولیشن اس کا ایک مد ہے جو کرتی ہے. تو اس میں جو کسی مقامی حکومت کو یا فیڈرل سے پروونشل گورنمنٹس کو جو پیسے تقسیم ہونے اس میں اس کا بالکل رول ہے. اب انہوں نے یہ کیسے کہا یہ وہ بہتر, میں تو اس کمیٹی میں نہیں ہوں, نہ میں نے یہ بات سنی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. نہ 9 بال تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. آپ کو یاد ہوگا پنجاب کے اندر سینسس تقریباً مکمل ہو گیا. KPK کے اندر سینسس کرانا اس وقت ٹیکنیکلی بہت مشکل تھا. بلوچستان کے اندر اس وقت صورتحال بہت خراب تھی. 2011 میں جو پہلے خانہ شماری ہوئی تھی اور پنجاب کے اندر تقریباً مردم شماری مکمل ہو گئی تھی, اس کو نوٹیفائی ہونا تھا. اس کی رکاوٹیں یہ آئی تھی. آج بھی وہ صورتحال اپنی جگہ موجود ہے. سینسس آپ کا فوری طور پہ نہیں ہو پائے گا. پھر سینسس کے اوپر اپنے اعتراضات ہیں, اس کے اوپر جماعتیں اور مختلف نیشنلٹیز جو اپنے اعتراض اٹھاتی ہیں. سینسس کون کرے گا؟ فوج کے ذریعے کرائیں گے, انتظامیہ کرے گی, یہ ایک الگ ایشو ہے. اگر ان کی بنیاد پہ بیٹھ جائیں گے, ہاں سینسس ہونا چاہیے, یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ پروسیس نہیں ڈیلے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دہلا کا, بہت شکریہ فیصلہ کا, بہت شکریہ. ناظرین میرا خیال ہے یہ اتنی, اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں, اتنی سیکسی ایشو تو نہیں ہے جتنا کہ ایک فارمر ڈکٹیٹر کا ٹرائل ہے. لیکن بات جیسے سب نے کہی کہ یہ پریشر ہمیں بڑھانا ہے, سول سوسائٹی کو اور میڈیا کو بھی بڑھانا چاہیے. میرا خیال ہے 2-3 کام اگر ہو جائیں تو شاید اس ملک میں بدلتی شکل دیکھ لیں. ایک تو جو عدلیہ ہے اس کو ایک ریئلسٹک ٹائم ٹیبل دے دے, ایک باری 6 ماہ دے دے تمام صوبوں کو کہ آپ جو لیجسلیشن ہے وہ کر لیں اس کے مطابق, آئین کی روح کے مطابق. 140 آرٹیکل جون سا ہے اس کی واضح طور پر تشریح ہو جائے, جس طرح دانیال نے کہا کہ اس کو سمپلی ایک الیکشن لوکل باڈی الیکشن ایشو کے طور پر ٹریٹ نہ کیا جائے, وہ بہت وائڈ ہے. یہ 2 چیزیں کہ اب کئی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈز میں ہم بھول گئے ہیں, ہم اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ کی سسٹم کو بھول گئے ہیں. یہ فارمر چیف جسٹس نے کافی چیزیں اٹھایا تھا. لیکن آئی تھنک یہ اصل جو ایشو عدلیہ پہ بہت ہے کہ عدلیہ شاید اس کا نوٹس لے, مگر وہ نہ کرے جو پہلے ڈیڈ لائنز تھی 15 دن 20 دن 2 باری لوگوں نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروائے اور ان کو سانس چڑھ گیا, بھاگ گئے. یہ 15 دن 20 دن کی ڈیڈ لائنز نہ ہو, ریئلسٹک ڈیڈ لائن ہو, اور اس کے بعد جو گورنمنٹس یہ نہ کریں ان کو پھر اس بات کا ذمہ دار مانا جائے کہ یہ آئین کی ڈیلیبریٹ وائلیشن کر رہی ہیں. اور ڈیلائن کی جو مخالفت کرے وہ چاہے وردی میں ہو یا وہ الیکٹڈ ووٹوں والا بیٹھا ہو, پھر سلوک ان کے ساتھ ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ کا میرا مسئلہ ہے اور ہمیں اس پہ بولنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.